سلام دوستو، اردو انٹرنیشنل کے خصوصی پوڈ کاسٹ مڈل ایسٹ میچز کے ساتھ خوش آمدید۔ ہم آج جناب عثمان قاضی کو اپنے ہاں مدعو کیے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان بھائی کا مشرق وسطیٰ کی سیاست، تاریخ، بود و باش اور طرز معاشرت پر ایک گہرا مشاہدہ ہے۔ آپ وہاں کافی سال مقیم رہے ہیں مختلف کیپیسٹی میں، اور لبنان، شام اور لیوانت کا یہ علاقہ آپ کا دیکھا بھالا ہے۔ وہاں آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، لہٰذا ایک قسم کا ایک ذاتی تعلق ہے عثمان قاضی صاحب کا۔ چونکہ مشرق وسطیٰ میں فلسطینی تنازع اب بہت ہی عجیب و غریب رخ اختیار کر گیا ہے۔ بات جنگ سے اور نسل کشی سے کہیں آگے بڑھ کر یہاں تک آ گئی ہے کہ اب امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو فلسطینیوں کو غزہ سے یکسر بے دخل کر دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فلسطینی جو 20-22 لاکھ کی تعداد میں ہیں، یہ اردن یا مصر کی طرف چلے جائیں اور غزہ امریکہ کے قبضے میں چلا جائے، اور امریکہ پھر اسے ایک نئے جدید شہر کے طور پر تعمیر کرے گا۔ دنیا بھر سے لوگ جہاں پیسہ انویسٹ کریں گے، رہیں گے، کیسنوز بنیں گے، کلبز بنیں گے، وغیرہ وغیرہ، اور اگر فلسطینی بھی مالدار ہوں تو وہ بھی وہاں آ کر آباد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ٹرمپ کا منصوبہ ہے فلسطین کے تنازع میں غزہ کے پہلو کو یکسر ختم کر دینے کا۔ تو اسی تناظر میں آج ہم عثمان بھائی سے رہنمائی لینا چاہیں گے کہ یہ عالمی قوانین کی نگاہ میں کیسی بات ہے، اور کیا ایسا ممکن ہے، اور کیا زمینی سطح پر حقائق کیا ہیں، اور کیا وہ اس بات کو ممکن بناتے ہیں کہ ٹرمپ اور نتن یاہو ایسا کر سکیں گے، اور اگر ایسا کرنے کی کوئی عملی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے امریکی افواج تک کو استعمال کر سکتے ہیں، تو زمین پر کیا صورتحال برپا ہوگی۔ بہت شکریہ عثمان بھائی۔ یہ جو تعارف میں نے لمبا سا آپ کا اور ساتھ میں سارے تنازع کا کروایا ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ جو لوگ ہماری بات چیت سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہ سمجھ جائیں کہ ہماری گفتگو کے خطوط کیا ہوں گے۔ میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو منظرنامہ ابھی تشکیل پا رہا ہے، آپ اسے کس طرح محسوس کرتے ہیں ایک ایسے آدمی کے طور پر جو اس تنازع سے عملاً اور علماً ہر دو حوالے سے جڑا ہوا ہے؟ بہت شکریہ اس انتہائی اہم اور نازک موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے، اور اجمالی مگر میرے خیال سے کافی مکمل آپ نے اس کا پس منظر بیان فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ ہماری جو جدید تاریخ ہے، جدید سے مراد پچھلے 100 سال کی تاریخ، اس میں جو دو واقعات ہیں جو سب سے زیادہ خون چکا ہے میری رائے میں، تین کہہ لیجئے۔ پہلا تو ہولوکاسٹ، جی بالکل، بلا شبہ۔ جو انسانیت کی شدید تذلیل اور نسلی تطہیر وغیرہ وغیرہ، اور پچھلے ایک پوڈ کاسٹ میں بات ہوئی تھی کہ وہ در حقیقت پوگروم کا تسلسل تھا جو کہ کئی صدیوں سے یورپ میں یہودیوں کے ساتھ مسیحیوں کی طرف سے روا رکھا جانے والا جی سلوک تھا۔ بالکل ایسا۔ اچھا، ایک تو وہ ہولوکاسٹ، دوسرا جو اسی سطح کا المناک مظہر ہمارے سامنے آیا جس پر بات کم ہوتی ہے، اور وہ ہے نکبہ۔ نقب بلا شبہ۔ نکبہ وہ ہے کہ جب فلسطینیوں کو، عربوں کو، ان کے آبائی علاقوں سے بزور بدماشی سے اور وہاں پر قابض سامراجی قوتوں کی مکمل پشت پناہی سے بے دخل کیا گیا۔ وہ بھی ایک افسوسناک، المناک۔ 14 مئی 1948 اسرائیل کے قیام سے 2-4 دن پہلے 6 فلسطینی شہروں سے 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو زبردستی مار کر نکال بالکل دیا۔ ایسا، بالکل ایسا۔ بلکہ یہ چھوٹے پیمانے پر یہ سلسلہ بڑے عرصے سے جاری تھا۔ مناخم بیگم صاحب اس کے مدار المہم تھے سارے سلسلے کی۔ ہگانا نام کی ایک تنظیم جی بنا رکھی جی تھی انہوں نے۔ تو لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس کی جو سب سے شدت میں اور اس سکیل پر جو سامنے آیا، یہ بالکل قیام اسرائیل سے ذرا پہلے کا واقعہ ہے۔ اور تیسرا، اگر آپ کسی چیز سے اس کو موازنہ کر سکیں تو وہ بالکنز میں 90 کی دہائی میں جو نسلی تطہیر کی گئی ہر جانب سے، سربرنیتزا مشہور ہے اس میں، اور اس طرح سے، اور موستار کا محاصرہ وغیرہ۔ تو لیکن جس سطح پر اور جس صورت کے ساتھ اور جس قدر بے دردی سے ہم سب کی آنکھوں کے عین سامنے لائیو ٹرانسمیشن میں یہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی۔
کم از کم ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا درست. مشاہدہ اس سے پہلے کبھی نہیں. دیکھیے وہ گلف وار پہلی والی جو ہوئی، یعنی امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا، کویت پر حملے کے تناظر میں، تو کہا یہ جاتا تھا کہ اس نے دنیا بھر میں جنگوں کو دیکھنے کے ڈھنگ کو بدل دیا ہے، چونکہ جنگ براہ راست لائیو ہمارے ڈرائنگ رومز میں آ گئی ہے. جی. CNN نے یہ ہم، سلسلہ شروع کیا. تو خیال یہ تھا کہ اس سے کچھ ابا پیدا ہوگا، کچھ عالمی ضمیر اس بیدار طرح سے ہوگا. خاموش نہیں رہے گا جیسا کہ اس سے پچھلے ان 3 بڑے اور دیگر تنازعات روانڈا میں. وغیرہ وغیرہ کے تنازعات میں رہا. بدقسمتی سے اس دور میں بھی اس پر مختلف آرائے پائی جاتی تھیں. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس سے لوگ جو ہیں وہ عدم حساسیت، ڈی سینسٹائز ہو جائیں گے، ان کے لیے ایک روزمرہ کے معمول کی بات ہو جائے گی یہ کچھ تو خون دیکھنا اپنے گھروں کے ڈرائنگ روم میں، اور اس پر بے تحاشا لٹریچر موجود ہے کہ اس کے بچوں پہ اثرات کیا ہوں گے، بڑوں پہ کیا ہوں گے. جو لوگ جنگوں سے لوٹ کر آئے ہیں وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، ان کو بار بار یادداشت وغیرہ وغیرہ. لیکن جو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ سارے کا سارا یہ جو ایک جینوسائیڈ، ایک نسلی تطہیر، نسل کشی ہماری آنکھوں کے سامنے لائیو ٹی وی اسکرین پر وقوع پذیر ہو رہی ہے. اس کے باوجود عالمی ضمیر کا جو رد عمل ہے کم و بیش ویسا ہی ہے جیسا کہ غالباً ہولوکاسٹ کے وقت رہا ہوگا، ہم، یا نکبہ کے وقت رہا، روانڈا میں رہا. بلکہ میرا تو خیال ہے کہ بیلکنز میں یا سابق یوگوسلاویہ میں جو تطہیر ہوئی، اس پر جو آؤٹریج، جو شور شرابہ ہوا، اس کے مقابلے میں بھی یہ کم ہے. اور یہ اس کے مقابلے میں اس طرح مختلف بھی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے تقریباً تمام پلیٹ فارمز پر ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ فیس بک پر تو یقیناً ہوں گے، پاکستان میں مقبول ہے، ورنہ کروڑ کے لگ بھگ لوگ ٹویٹر پہ بھی ہیں، کروڑوں لوگ ٹک ٹاک پر ہیں. اور اس جنگ کے سب سے زیادہ بہیمانہ دردناک مناظر آپ کو ٹک ٹاک پر دیکھنے کو مل رہے ہیں، بالکل ایسا. مظلوموں کی طرف سے بھی اور ظالموں کی طرف سے بھی. وہ جو ظلم کرتے ہیں اس کی ٹک ٹاک بڑے ویڈیو بنا فخر کر سے، بڑے جی جی فخر سے جی پھیلاتے جی ہیں. وہ چاہے خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہو، ان کے لباس کی جی بے حرمتی ہو، جی بچوں کا قتل ہو. جی. میں ابھی 4 دن پہلے ایک ڈاکٹر کا بیان پڑھ رہا تھا کہ اس نے سینکڑوں ایسے بچے مرے ہوئے دیکھے جن کو ہیڈ شاٹس جی سے مارا گیا ہے، بالکل ایسا. اور ایک نہیں، جی ان جی کے سروں میں 2 دو گولی. گولیاں. بالکل. اور وہ کسی اسرائیلی نشانچی سے، سنائپر سے منسوب بیان بھی ہے کہ بچے آسان ہیں چونکہ وہ تیز نہیں بھاگ سکتے وغیرہ وغیرہ. اچھا، وہ اس میں جو عمومی طور پہ ہم موضوع سے تھوڑا سا شاید باہر نکل جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جب بھی لوگوں کو لڑائی کے لیے تیار کیا جاتا تھا پہلے، تو اس میں مختلف قسم کے ان کے، چونکہ جنگ لڑنا ایک جذباتی کام ہے، یہ کوئی پریگمیٹک ہوش مندانہ کام تو ہے نہیں. بالکل. تو چنانچہ ہوش حواس کو مختل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی جان دینے اور اس سے بڑھ کر دوسرے کی جان لینے پر آمادہ ہو جائے. تو اس میں پرچم، نشانات، ٹوٹمز، نعرے، نظریہ وغیرہ وغیرہ، اس سے بھی غالباً جو زیادہ بہیمانہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو مخالف ہے اس کو ڈی ہیومنائز کر دینا، اس کو انسانیت سے گرا دینا، نکال دینا کہ وہ نکال انسان دینا. نہیں ہے. اچھا، براہ راست اس کا بھی ایک اس قدر سنگین تو الحمدللہ نہیں، لیکن ایک تجربہ ہمیں ہو چکا ہے ذاتی طور پہ. وہ یوں کہ میں طالب علم تھا کراچی میں، تو ہاسٹلز کو پہلے تو بہت بدنام کیا گیا کہ جی یہ خدا جانے ٹارچر سیلز ہیں اور یہ گڑھ ہیں، اور یہ خصوصاً جو چھوٹے صوبوں کے لڑکے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے ان کو نو گو حکومت ایریا، خانوں میں عقوبت خانوں میں بدل رکھا ہے. اور ہم وہیں رہتے تھے اور ہم حیران رہتے تھے کہ بھائی کہاں یہ عقوبت خانے وغیرہ. تو خیر یہ ہوا کہ اس کو غنیمت جانتے ہوئے، جو کہ بڑے پیمانے پہ بعد میں لینڈ گریبنگ کرنی تھی کراچی میں جو مقصود تھی، اس کی پہلی ریہرسل ان کا ہاتھ صاف کرنے کے لیے انہیں ہمارے ہاسٹلوں پر بھیجا گیا. تو انہوں نے آ کے گھیرے میں لے لیا، اور وہاں پر رینجرز اور خدا جانے کون کون سی جو افواج ہیں، دستے ہیں، انہیں متعین کیا گیا. تو شروع میں ان کا ہمارے ساتھ جو رویہ تھا وہ بڑا ہی ایک غیر انسانی قسم کا، بدتمیز، ہمارے بیگس کو کھینچنا اور جامہ تلاشی اور یہ وہ. اور تو لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہے، کیونکہ روز کا ان سے آمنا سامنا ہوتا تھا، تو رفتہ رفتہ پھر ان سے بات چیت بھی شروع ہو گئی، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں دوستی بھی ہو گئی. پھر کچھ چونکہ ہم کثیر قومی ملک ہیں تو کچھ لسانی اشتراکات کی بنیاد پر کچھ لوگوں سے ذرا زیادہ کھل کے بات ہو جاتی تھی.
اچھا، تو پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ہمیں یہاں پر ڈپلوائے کیا گیا تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر را اور خاد اور کے جی بی اور فلاں فلاں کے تربیت یافتہ پوری طرح سے مسلح تخریب کار ہیں جو کہ طلباء اور کا روپ دھارے ہوئے ہیں. چنانچہ انہیں آپ نے یوں دیکھنا ہے کہ گویا یہ دشمن کے دشمن کے فوجی فوجی ہیں اور ایجنٹ ہیں، اور اس طرح پھر آہستہ آہستہ ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں، آپ تو عام ویسے لوگ نہیں ہیں. ہیں، عام لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اب وہاں کیا ہے کہ شدید ڈی ہیومنائز کر رکھا ہے خصوصاً غزہ کے رہنے والے لوگوں کو، تمام پہلے فلسطینیوں کو. اچھا، ایک وہ تفاخر بھی ہے ایک تاریخی کہ جی ہم خدا کی چنیدہ مخلوق ہیں ہاں وغیرہ، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کافی نہیں ہوتا کسی کو ڈی ہیومنائز کرنے کے لیے. جب اگر کچھ کمیونیکیشن دونوں کے درمیان کوئی ابلاغ ہے تو غزہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک باڑ لگا کر اس کو بالکل باقی جو ماندہ خطے سے علیحدہ کر دیا. الگ کر رکھا تھا، تو کوئی انٹریکشن نہیں تھا. پھر غزہ کے اندر بھی چونکہ سال ڈیڑھ بیت چکا ہے تو امید ہے کہ خاطر احباب کو ٹھیس لگنے کا وہ سلسلہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے مجھ جیسے لوگ خاموش رہتے تھے. غزہ کے اندر بھی ایک نہایت مستبد قسم کا نظام تھا جہاں پر جو وہاں کے مقتدر لوگ تھے جو حماس والے تھے، ان سے کسی بھی شخص کو کسی بھی جزوی قسم کا اختلاف رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، ٹھیک. اور اسے نکال دیا جاتا تھا، قید کر دیا جاتا تھا، انتہائی صورتوں میں قتل بھی کر دیا جاتا تھا، رسمی یا غیر رسمی کسی طریقے سے. ٹھیک ہے جی. چنانچہ اب دونوں طرف سے کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا. ایسے میں اس کے لیے ڈی ہیومنائز کرنا آسان ہوتا ہے ایسے موقعوں پر. اور چنانچہ وہ بچوں کا بھی، اور یہ تاریخ میں ہوتا ہے، مطلب کیا میں عرض کروں آپ سے. تو باہر کیا فرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو سنائپر وہاں بیٹھا ہے اس کے بیانات سے، اس کی باڈی لینگویج سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ مثال کے طور پر آوارہ کتوں کا شکار کرنا، چونکہ ایک نویسنس ہے ہمارے محلے کے لیے. ٹھیک ہے نا جی، ایک تو یہ بات ہے. اچھا، اس سے پہلے اس کی مثال موجود ہے کالاہاری ڈیزرٹ میں. کالاہاری ڈیزرٹ میں ایک انسانوں کا قبیلہ تھا جو کہ بونے تھے، چھوٹے قد کے، اور ان کی زبان کو بھی اس زمانے میں تمسخر سے ہاٹ اینڈ ٹاٹ کہتے تھے. اب کوئی پولیٹیکلی کریکٹ نام آ گیا اس کے لیے. میں تو باقاعدہ ان کا شکار کیا جاتا تھا، یعنی گورے شکاری جیپوں میں ان کا پیچھا کر کے یا گھوڑوں پر شکار کیا کرتے تھے. یہ ریکارڈڈ ہے چونکہ ڈی ہیومنائز کر دیا گیا تھا. وہ شنڈلرز لسٹ میں جو وہ ہے نا، وہ صبح اٹھتا ہے اور یہ آرچل شلڈر اس سے ملنے آتا ہے کسی کام سے، وہ جو فوجی افسر ہے، اور وہ شیو کر رہا ہے، دانت صاف کر رہا ہے، اور اس کے پاس وہ بندوق ہے دور، اور کبھی کبھی وہ بندوق اٹھاتا ہے اور ایسے ہی کسی وہ جانے والے وہ کیمپ میں ہے نا، آشوٹ کے کیمپ میں ہے، تو وہ کسی جاتے ہوئے یہودی کو مار دیتا ہے. پھر وہ اس سے باتیں کرنے لگتا ہے، پھر وہ 2-4 منٹ بعد پھر بندوق اٹھاتا ہے، مار دیتا ہے. یعنی وہ جو موضوع ہے گفتگو کا وہ اس سے بھی نہیں ہٹ رہا. نہیں ہٹ رہا. یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم بات چیت جیسے کرتے ابھی ہوئے بات سوشل کرتے میڈیا ہوئے پہ لائک کرتے لائک ہیں نا. کرتے ہیں، اور میں نے یہ گلاس اٹھا کے پانی کا بالکل معمول ہے اس کی. تو یہ جو سب سے المناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ہیومنائز کیا گیا ہے لوگ، اور دونوں طرف سے. اس سے پہلے بھی دیکھیے، اگر اجازت دیں آپ مجھے، جان کیا مان پاؤں تو عرض کروں کہ انہوں نے پارٹیز کو ریڈ کیا. لوگ وہاں اپنا ہاؤ ہو کر رہے تھے، ہنگامہ کر رہے تھے، جس میں کچھ غیر ملکی بھی موجود تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، انہیں اٹھا لایا گیا. اب فرق صرف جو ہے وہ اسکیل کا رہ گیا. نوعیت کے اعتبار سے تو دونوں قریب قریب. ہاں، سب سے کم عمر مقتول جو 7 اکتوبر کے حملے کا ہے وہ 6 مہینے 6 مہینے کا. جی جی. اور سب سے کم عمر مغوی جو ہے وہ کوئی چند مہینے کا وہ جی بھی اسی ہے. طرح اور انفینٹ. اس جی اور اس بچے کو اب 15 مہینے ہو گئے ہیں، جی وہ کیپٹیوٹی. ابھی جی تک جی رہا جی نہیں نہیں ہوا. ہوا. جی میرا خیال میں جو سب سے المناک چیز ہے وہ انسانیت کی ایک بار پھر موت ہے. انسان کو انسان کے درجے سے گرا دیا گیا. کچھ لوگ نرم دل ہوتے ہیں، انہیں تو جانوروں کا بھی کاٹنا پیٹنا مارنا پسند نہیں ہے. ویجیٹیرین ویگن بھی ہو جاتے ہیں لوگ، اینیمل رائٹس وغیرہ. لیکن یہاں تو انسانوں کو بھی اس سے بھی اس درجے سے بھی گرا دیا گیا. اور اچھا، انسان کے ذہن میں ایک وہ میں نے کام کا لفظ سیکھا یوال نوآ ہراری صاحب سے، اور وہ کہتے ہیں سنکریٹزم، SYNCHRETISM، سنکریٹزم، کہ انسان میں یہ ایک عجیب و غریب خاصیت ہے کہ وہ بیک وقت دو متضاد چیزوں پر یکسر پختہ یقین رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ان میں سے کچھ لوگ دیکھنے میں آئے جو کہ اینیمل رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں، ویگن ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے فلسطینی بچوں کو مارنا.
ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک سنکریٹزم ہے. لیکن یہ دیکھیے، یہ تو شاید ہارڈ وائرڈ ہے یہ کجی ہم سب میں. ہم سب کسی نہ کسی سطح پر مکمل متضاد چیزوں پر بیک وقت یکساں پختہ یقین رکھ سکتے ہیں. لیکن جب اس کا اظہار، اس کا مینیفیسٹیشن اس شکل میں ہو کہ اس سے دوسرے انسان کی زندگی کی کوئی اہمیت، کوئی آپ کے نزدیک اس کی افادیت قیمت نہ رہے، تو یہ میرے خیال میں بہت بڑا المی ہے. انسانیت کی موت ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے پچھلے 15 مہینوں سے دیکھ رہے ہیں. جی. آپ پریکٹیکل حساس آدمی ہیں، یعنی اگر آپ کا پیشہ پوچھا جائے تو آپ بتاتے ہیں کہ جی میں راحت کاری کا کام راحت کرتا کاری کا کام کرتا ہوں ان خطوں میں جہاں قدرتی یا مین میڈ آفات آتی. تو ظاہر ہے آپ زخمی بھی دیکھتے ہوں گے، لاشیں بھی دیکھتے ہوں گے، تباہی بھی دیکھتے ہوں گے. تو ایسا آدمی جو وہاں رنجیدہ ہو کے بھاگ جائے، اس کا تو یہ کام نہیں ہے، وہاں جی. رہ کر اس کا. ڈھیٹ ہونا پڑتا ہے. جی. جی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کی موت ہے. جو لوگ اس سارے معاملے کی فیصلہ سازی میں شریک ہیں، جی. اور جو مقتدر لوگ ہیں، وہ حماس کے ہوں یا وہ اسرائیل کے ہوں یا وہ امریکہ کے ہوں یا وہ جرمنی اور فرانس اور برطانیہ کے ہوں، جن کے لیے یہ جائز جنگ ہے اور وہ جی. اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، درست. کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی مفادات جی. یا جغرافیائی یا جی. اسٹریٹجک مفادات اتنے اہم ہیں ہم. آج کل کے زمانے جی. میں کہ آپ ان کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے عین سامنے انسانیت کا قتل کریں، اور جی. پھر آپ کو ہری کیا کہتے ہیں وہ کھلی چھٹی مل جی. جائے اور آپ کو کوئی باز پرس کرنے والا نہ ہو؟ اچھا، یوں ہے، یہ ایسا سادہ سا نہیں ہے معاملہ میرے خیال میں، ٹھیک. کیونکہ اس میں پیچیدگیاں ہیں بہت ساری، جن کا شاید میرے لیے الفاظ میں احاطہ کرنا بھی ذرا مشکل ہو. چون نفس از جستجوئے کیا آگاہ نیم، ان قدر دانم کہ چیزیں ہست و من گم کردام. تو وہ بات یہ ہے کہ وہ ذہن میں تو ہے، اس کو آرٹیکولیٹ کرنا ذرا سا دقت ہوگی. یوں ہے، دیکھیے، مفادات ہوتے ہیں اور وہ اقتصادی بھی ہوتے ہیں، اور بنیادی طور پہ اقتصادی ہوتے ہیں، پھر اس کے کچھ جیو اسٹریٹجک پہلو ہوتے ہیں، کچھ اس کے پولیٹیکل پہلو ہوتے ہیں. لیکن یہ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جی اچانک ایک روز صبح اٹھ کر انہیں خیال آیا کہ ایسا کیا جائے. تو اس کے لیے ذہن سازی کی جاتی ہے بہت ساری. چنانچہ مثال کے طور پر مقامی مثال لے لیتے ہیں. بہت سارے ہمارے دوست اور بڑے سنجیدہ دوست، اور رات میں ایک جگہ کھانے پر تھا، اور ایک دوست تھے، وہ بڑے ہی تیقن سے کہہ رہے تھے کہ جی جو افغان قوم ہے اس کی سرشت میں نمک حرامی ہے. وہ کہہ رہے تھے، اور ایسی مجلس میں کہہ رہے تھے جہاں پر اکثریت پشتونوں کی تھی، یعنی افغانوں کی تھی. یعنی افغانوں کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی 25 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان سے کوئی نمک حرامی سرزد ہوئی تو کہا نہیں آپ تو ہمارے بھائی ہیں. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا. جنہیں آپ کہہ رہے ہیں. تو اگر نمک حرامی ہے تو وہ پھر مشترک ہونی چاہیے ہم میں. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے زاویہ نظر میں شاید کوئی مسئلہ ہے. تو ایسے ہی ایک فضا بنائی جاتی ہے. تو یہ فلسطینی ہے تو یہ ٹیررسٹ ہے، اور باقاعدہ اس کام میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے یہ ذہن سازی کرنے کے لیے، فضا بنانے کے لیے. لیکن اور یورپ میں بنائی جاتی ہے. پھر ایک اور فیکٹر جس کو صہیونی لوگ، میں جان بوجھ کے لفظ صہیونی استعمال کر رہا ہوں، یہودی نہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. اہل یہود اس تنازع میں اس طرح فریق نہیں ہے جس نہیں طرح ہے. ہمارے لوگ جی. سمجھتے ہیں. جی. اور نہ ہی تمام فلسطینی مسلمان ہیں، جس طرح ہمارے لوگ جس طرح سمجھتے ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے. تو بلکہ وہ جو ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی جوانی کا کرش ہیں، جو لوگ مرد و زن کے، جیسے لیلا خالد، جی، جیسے ودی حداد، جیسے جارج عباس، جیسے جارج عباس صاحب کے تو نام سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ نائف حوات میں یہ سب، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ فلسطینی ہیں، عرب ہیں اور مسیحی ہیں، اور جیسے بھی. تو ذہن سازی کی جاتی ہے. تو جو صہیونی مفادات ہیں انہوں نے بہت ساری ذہن سازی کر رکھی ہے، اور بہت سارے ان کے اقتصادی، اچھا وہ کوئی کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے کہ کوئی خفیہ کبال کے ذریعے کنٹرول کر رکھا ہے، یہ تو بالکل واضح ہے، سامنے کھلی بات ہے نا جی. تو ذہن سازی، اس کے باوجود میرا خیال میں یہ یورپ کی سول سوسائٹی میں جو تھوڑی زندگی کی رمق ہے، خصوصاً امریکہ میں جو مظاہرے ہوئے، لوگوں نے کیمپسز کو آکیوپائی کیا، بالآخر ان کے اوپر ٹیررزم کا چارج لگانا پڑا، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، مقامی ہزاروں کے ساتھ بچے بچیوں نے ڈگریاں نہیں نہیں لیں. جی.
کچھ نے احتجاجاً نہیں لی اور کچھ کو دی نہیں گئی، جی ٹھیک ہے نا جی. تو فضا بنائی جاتی ہے اور جیو اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کو الائن کیا جاتا ہے. پچھلے پوڈ کاسٹ میں بات ہوئی تھی کہ بہت سارا دار و مدار جو ہے نالج اکانومی پر ہے، اور نالج اکانومی پوری دنیا کی ضرورت ہے اور بالکل. اسرائیل وہ دے رہا ہے. ہوں. کوئی ایسا، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک روز میکرون صاحب اور جرمنی کی موجودہ چانسلر اور برطانیہ کے تب کے وزیر اعظم اور تب کے امریکی صدر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ پک رہا تھا معاملہ. ہاں. اور پھر یہ ہے کہ ایک موقع فراہم ہو گیا انہیں 7 اکتوبر کے واقعات سے، ہوں. تو شاید وہ یہ کام جاری رکھتے ذرا ہلکے ہلکے. اور ہم بھول جاتے ہیں کہ پہلے بھی ہر سال تقریباً کیلنڈر دیکھ کے گویا رمضان کے مہینے میں کچھ نہایت بے ضرر قسم کے راکٹ جو ہیں وہ غزہ سے پھینکے جاتے تھے، جواباً بڑی 900 بمباری. ہزار کے لگ بھگ جی، لوگ مار دیے جاتے مار دیے تھے. جاتے 4 تھے. دن 6 دن بمباری جی چلتی تھی. بالکل. سینکڑوں مکانات جی گرائے جاتے جی تھے، بڑے بڑے پلازے گرا دیے جاتے تھے، بالکل اور درست. وہ ہم ٹی وی پر دیکھتے تھے. جی. اور پھر کسی وجہ سے اچانک یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا بات طے ہوئی ہے کہ وہ اسرائیل نے حملے بند کر دیے. وہ کیا کہتے ہیں، گھاس کاٹنے سے تشبیہ دیتے ہیں اسرائیلی سے کہ ہمیں ہر سال فلسطینی علاقوں میں، خاص طور پر غزہ میں، گھاس کاٹنے کی مشق جی کرنی ہوتی ہے. جی چند سو جی فلسطینیوں جی کو وہاں مارنا ہوتا ہے. جی جی وہ سکھوں کے حوالے سے ہے. وہ ایک کوئی شعری صنف ہے پنجابی کی، مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں، تو میر معین الدین صاحب کوتوال تھے، میر منو کہلاتے تھے. تو وہ کہا سکھوں میں مشہور تھا کہ وہ سکھوں کے بڑے دشمن تھے اور ان کے سر کاٹا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میر منو ساڑی داتری اسی ہیں اس دے سیو، وہ سانو کچھ ایسا ہے کہ کٹدا جاوے اسی ودے ہو، کچھ اس طرح سے ہوگا. جی تو وہ بھی یہاں پر بھی کوئی چھٹائی لیکن اس کا جو المناک تر پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ تباہی ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر فائنینسنگ موبلائز کی جاتی تھی اکثر قطر سے، یورپین یونین سے اور ممالک سے اس ریکنسٹرکشن کے لیے. جی ٹھیک ہے نا. اور یہ جو وہاں پر ایڈمنسٹریشن تھی اسی کے ذریعے ہوتا تھا یہ سارا کام. اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جس ایڈ سے انہوں نے سرنگیں بنائی، ہتھیار لیے، یہ کیا یا وہ کیا، لیکن یہ باتیں تو تب بھی تھیں. یہ سب چیزیں تو 2005 سے 2023 تک ایسی تو نہیں ہے کوئی بات کی کوئی چھپی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ممکن ہے کوئی کرتے رہتے، لیکن اب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ذرا شارٹ سرکٹ کر دیا. تو یہ معاملہ انہوں نے ایک یعنی پچھلے 50-60 سال میں جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس اسکیل پر انہوں نے مکمل امپیونٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کے سزا یا کسی قسم کے رد عمل کے خدشے کے بغیر انہوں نے یہ کام کیا، اور دنیا ان کے پیچھے کھڑی رہی. اور سب سے بڑی فکر انہیں یہ تھی کہ بھائی اس کی وجہ سے کہیں یوکرین سے توجہ نہ ہٹ جائے، جو کہ ہٹ بھی گئی. ٹھیک ہے نا جی. یوکرین کا تنازع تو چونکہ وہ بھی ایک جیو اسٹریٹجک مسئلہ ہے نا جی، اقتصادی جیو اسٹریٹجک آئل اینڈ گیس کا مسئلہ وہاں پر بھی ہے. اس کا بھی کوئی نہ کوئی ڈانڈا اس سے جا ملتا ہے کہیں نہ کہیں، اس فلسطین غزہ خصوصاً صورتحال سے، اور اس سے ریلیٹڈ جو شام سوریہ میں جو ریجیم چینج ہوا ہے، ان سب کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں خصوصاً توانائی کے ذرائع سے متعلق جو اسٹریٹجک مفادات ہیں ان کی جو الائنمنٹ ہے اس سے ملتے ہیں. تو آپ ہمیں، ہمارے دیکھنے والوں کو اور مجھے خاص طور پر یہ بتائیں کہ ایک طرف عالمی قانون ہے، بہت واضح ہے کہ آپ کسی آبادی کو، کسی انسانی گروہ کو زبردستی اس کی آبائی سرزمین سے ہٹا نہیں سکتے. اور یہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن 194 کی شق 11 یہ کہتی ہے نقبہ کے دوران جن فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کیا گیا ہے انہیں اپنے اپنے گھروں کو واپسی کا حق حاصل ہے. انڈین ایکسپریس پر 2 دن پہلے ہندوستان کے جو سابقہ مستقل مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے اور اس کا عنوان تھا حماس کا سب سے بڑا دوست کون. تو تفصیل میں اس کی سمری بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حماس کا سب سے بڑا دوست نہ تو مصر ہے کہ مصر حماس کا دشمن، نہ ایران ہے کیونکہ ایران اپنی بقا کی اور اپنی حفاظت کی لڑائی لڑنے لگا، حزب اللہ نہیں ہے، وہ کمر ٹوٹ چکی ہے اس کی، اور فلاں 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 کوئی نہیں ہے. حماس کا سب سے بڑا دوست ٹرمپ ہے، جس نے حماس کو آتے ہی بطور نظریہ قانونی جواز فراہم کر دیا ہے.
وہ یہ کہتا ہے کہ ہم غزہ کے لوگوں کو یہاں سے زبردستی بے دخل کریں گے اور اس مقصد کے لیے امریکہ کی فوج کو استعمال جی کریں گے. ہم مصر اور اردن کو مجبور کریں گے کہ وہ انہیں ان لوگوں کو اپنے بسا ہاں لیں. قبول کریں. تو اردن کے شاہ تو کل پرسوں تک ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور جی وہاں ٹرمپ ان کے ساتھ جو سلوک کر جی رہا جی، تھا اور وہ گھگیا رہے تھے اور اس کے وہ جس سامنے. طرح گیا رہے تھے، جی ہم نے اس سے کیا ہمیں وہ مطلب سبق ملتا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. جی آج کے ڈاؤن اخبار میں سی سی سے منسوب بیان ہے کہ اگر اسی طرح کی کوئی گفتگو جیسی شاہ عبداللہ اور ٹرمپ کے درمیان ہوئی ہے میرے ساتھ ہونی ہے تو میں امریکہ کے دورے پر نہیں جاؤں. نہیں جاؤں گا. جی جی ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہم پچھلے 40 سالوں سے ان دونوں ملکوں کو جی جی، سالانہ اربوں ڈالر امداد دے رہے ہیں. دے رہے ہیں، کوئی شک نہیں. اور یہ وہ شاہ عبداللہ کو ساتھ بٹھا کر جی جی بتا جی، رہے ہیں کہ شاہ صاحب مختلف سوچتے ہیں مگر میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں یاد کہ ہم دلانا چاہتا کہ ہوں. ہم اتنے سالوں سے آپ کو جی اربوں ڈالر دے رہے ہیں جی اور ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ سارے آپ لے لیں. جی جی، کچھ لے لیں آپ. کچھ آپ لے لیں اور کچھ مصر لے لیں. اور خالی پڑا ہے آپ کا ملک ویسے بھی. ہاں اور ہاں ہاں، ہاں اور جی جی مطلب نیتن یاہو تو یہاں تک چلے گئے نا، انہوں نے کہا کہ سعودی عرب تو بہت ہی بڑا ملک جی ہے جی جی. تو وہاں تو آسانی آپ سارے فلسطینیوں کو آباد کر سکتے ہیں. ہوں. اور جو سلوک وہ مغربی کناروں کے لوگوں کے ساتھ پچھلے جی چند ہفتوں سے کر رہے ہیں، جی لگتا یہی ہے کہ پھر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں 4 ہفتوں میں جواب دوں گا. جی اسرائیلی پارلیمان میں وہ ریزولوشن پاس ہو چکا ہے جی جس کے تحت مغربی کنارے کو اسرائیل کے اندر انیکس کر جی دیا جی، جائے گا. ضم کر لیا جائے. جی، اور دوسری بار ہوگا، پہلے بھی ہو چکا ہے. تو امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم 4 ہفتوں میں آپ کو اس کے اوپر باضابطہ اپنا جی موقف آگاہ جی، کر دیں گے. اور پچھلی دورے صدارت میں ٹرمپ کے جب جیرڈ وہ کشنر بذات خود وہاں تشریف لے گئے لے تھے گئے اور تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کہ یہ تو یہ. جوڈیا اور جی سمرہ ہے اس جی لیے کہ یہ تورات میں لکھا ہوا جی ہے. جی، ایسا ہی. اور وہاں جو ان کے سفیر ہیں ابھی جی جو نئے آئے ہیں وہاں انہوں نے جو یہودی بستی ہیں ان میں سے 2-4 اینٹیں لگاتے ہوئے کہا کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی گرمیوں کی چھٹیاں ہوں، جی سردیوں کی چھٹیاں ہوں تو مجھے بھی ہولی جی لینڈ آنے کا جی جی. شوق ہو تو میں یہاں آ کے رہا کروں گا. ہوں یہ میں اس مقصد کے لیے ہوں. اپنے گھر جیسی کوئی چیز تعمیر کر رہا ہوں. واضح یہ ہے کہ غزہ سے جی، جو تلے ہوئے ہیں وہ، ہاں غزہ ہی نہیں مغربی کنارے سے ہاں بھی مطلب ہر تطہیر کے 2 لیے. فلسطینی خطوں سے جی جو سن 67 کے بعد عالمی قوانین اور تمام ممالک بشمول امریکہ، برطانیہ، جی جرمنی اور فرانس کے جی، اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ہے قبضہ وہ. ہے جی جی اور وہ یہاں سے لوگوں کو بے دخل کر رہا جی، ہے اور یہ امریکہ اور یورپ کے موقف کے منافی ہے. درست ہے. ایسا ہے جو اور ان کا رسمی موقف رسمی رہا ہے. موقف رہا ہے جی جی وہ اس کے منافی اور وہ کرنے جا رہے ہیں. جی تو پھر مجھے اس پر جان جے میر شیمر کا ایک جملہ یاد آتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ امریکہ نہیں ہے ہوں. جو اسرائیل کے فیصلے کرتا ہے، یہ اسرائیل ہے جو. جو اسرائیل ہے جو امریکہ کی خارجہ پالیسی جی مشرق وسطی میں طے کرتا ہے. جی اب اس ساری صورتحال کو میں تو خوف سے دیکھ رہا ہوں جی کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ 20-22 لاکھ جی عرب جو اسرائیل میں رہتے جی ہیں، عرب اسرائیلی شہری، جی جی اور کوئی 25-30 لاکھ مغربی کنارے میں جی، رہتے ہیں اور کوئی 20-22 لاکھ غزہ میں غزہ رہتے میں. ہیں، جی انہیں آپ یوں یک جنبش قلم یہ کہیں کہ جی ان کو یہاں سے جی مٹا دیا جائے. جی. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ اچھا، اب چونکہ جو کچھ ہم پچھلے 1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں اس کی تو کبھی توقع نہیں تھی مجھے. جی بالکل. تو اب جو ہے وہ ماضی کے جو ٹرینڈز ہیں ان کی روشنی میں مستقبل کے خد و خال کا اندازہ لگانا بھی اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہو گیا. بالکل. کیونکہ مثلاً آپ نے کبھی یہ کیلکولیٹ نہیں کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر بلو ایریا میں یا G9 میں اگر کوئی پاگل مست افریقی ہاتھی گھسا ہے ہوں، تو وہ کیسا ہوگا. چونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا ہاں کہ ہاتھی گھسا ہے، لیکن اگر گھسا ہے تو ہاتھی گھسا ہے ہوں، اور اس نے وہ کیا ہے جس کا ہمیں کبھی تصور بھی نہیں تھا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس کے عملی امکانات کیا ہیں تو میرے خیال سے اس کے عملی امکانات میں بہت سارے دشواریاں حائل ہیں. ہوں، 22 لاکھ لوگ غزہ میں ہیں، ان سب کو اس نے بے گھر کیا ہے. وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں جیسے بھی بند پڑ رہا ہے آ رہے ہیں واپس. بالکل. ٹھیک ہے، اور وہ خیمے وہاں کھڑے کر کہہ رہے رہے ہیں خان یونس میں زندگی دوبارہ سے لوٹ آئی. ہیں. لوٹ آئیے. میرے ایک دوست ہیں، استاد ہیں، وہ کل وہیں تھے، انہوں نے مجھے وہاں سے ایک ہاں، کلپ بھیجا اور کہا کہ ڈیلیٹ کر دینا. تو اس میں یہی صورتحال ہے کہ وہ لوگ اپنا ملبہ ہٹا رہے ہیں ہاتھوں سے. دکانیں بھی کھل گئی ہیں ہوں. ایک اور ٹافی فروش جو ہے وہ جی واپس ٹافیاں بنا کے بیچ رہا اچھا، ہے. کچھ جس کام میں وہ شامل ہاں، تھے وہ تھا ایک تنور کو فعال کرنا دوبارہ سے. ہاں، تو کچھ ان کے پاس ادارے کے کچھ رقم تھی، کچھ وہ اپنے پریکٹسنگ انڈر ہز کرسچن ویلیوز وہ اپنے رشتہ داروں سے اور اپنی پینشن سے کچھ پیسے نکال کے لائے تھے. تو تندور جاری کر دیا کہ لوگوں کو روٹی تو ملے کم سے کم. تو وہ جو ان کی مقاومت ہے نا جی، وہ ہے.
22 لاکھ میں سے یہ اندازے کے مطابق کوئی 50 سے 55 ہزار لوگوں کو مار چکے ہیں اس شدید بمباری کے باوجود. لیکن وہ اس 22 لاکھ کا ایک حصہ ہی ہے نا. 1% مار دی. بنیادی جو چیز ہے توڑنے والی وہ ان کا عزم ہے تمام فلسطینیوں کا. اس کو توڑنے کے لیے پھر مختلف طریقے میرے خیال میں یہ آزمائیں گے، کیونکہ اس کو توڑے بغیر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں اس عزم کو توڑنے کے. مثال کے طور پر پہلے انہوں نے جو ایک اتحاد تھا فلسطینیوں کا آپس میں اس کو توڑا 2005 میں. یعنی جو مغربی کنارے سے جو سلوک روا رکھا جا رہا تھا اس کے مقابلے میں غزہ کے ساتھ تو بہت ہی ترجیحی سلوک تھا 7 اکتوبر سے پہلے تک. ان تمام چھوٹی موٹی بمباریوں، چھوٹی موٹی اب تناظر میں لگتا ہے ہمیں، ویسے تو اس میں بھی سینکڑوں لوگ مرتے تھے، اس کے باوجود سبسیڈائزڈ پانی، گیس، بجلی، دیگر ضروریات سب اسرائیل کے راستے آتی تھی. اور ایک قسم کی آزادی بھی، آزادی جیل کے انٹرنل، جی انٹرنل، جو مغربی کنارے کے لوگوں کو میسر نہیں ہے. نہیں. اور باڑ، جو باڑ لگائی گئی تھی تو ظاہر ہے ہم سب نے اس پر بڑا احتجاج کیا کہ دلچسپ بات یہ کہ اسی موقع پر ہم بھی ایک باڑ لگا رہے تھے یہاں، اور امریکہ بھی لگا رہا تھا میکسیکو میں، اور ہم بھی لگا رہے تھے یہاں باڑ. ہماری باڑ تو خیر جنہوں نے لگائی تھی وہی اکھاڑ کے لے گئے. اور لیکن وہ باڑ تو کچھ فلسطینیوں نے کہا کہ بھائی یہ دیکھیں نا، یہ تو بڑا کبڑے کو لات پڑی ہے تو اس کی کمر تھوڑی سی سیدھی ہو گئی ہے، چونکہ اب یہ یہاں پر انکروچ کر کے بستیاں نہیں بنا سکتے. مغربی کنارے پر تو وہ کیے جا رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، ایوری سنگل ڈے وہ کیے جا رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا مطلب میرا خیال اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے وہ توڑ پھوڑ کریں گے، جیسے پہلے انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا فلسطینی قوم کو، اور وہاں سے مکمل حماس سے اختلاف رکھنے والے لوگوں کا صفایا کر دیا گیا، یا جو بولتے تھے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایسے آپ نادان دوست کہیے، عقل مند دشمن. ہمارے دوست وہ نہایت ہی چنیدہ قسم کے جو کہ جی دیکھیے ان کا وہ اسلامی عزم تازہ ہے، اور وہ حماس کو ابھی بھی برا کہنے کو تیار نہیں ہے غزہ کے جو لوگ واپس آ رہے ہیں. تو چونکہ ہمارے احباب عربی نہیں جانتے، تو ٹک ٹاک پر اگر آپ دیکھیں، ویسے ٹک ٹاک میں نہیں ہوں، میرا بیٹا ہے تو اس نے مجھے دکھایا، تو اگر آپ ایک رینڈملی نا ویسے یہ طباعتی طور پر اگر ایک جائزہ لیں، میجورٹی ایسی ہے جو کہ اب کھل کر اس اقدام کی کم از کم حکمت پہ سوال اٹھا رہے ہیں. پہلے تو ممکن نہیں تھا ایسا. تو لیکن ہمارے جو جذبے سے سرشار دوست ہیں وہ صرف چنیدہ انہی کو لاتے ہیں جہاں حماس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور جہاں پر جذباتی کھوکھلے بلند بانگ نعرے ہیں کہ 10 بیٹے ہوں گے تو قربان کا یہ بھی ہوگا ہے، ایسے ہیں. لیکن فرق یہ میرے خیال سے اس بات کو ابھی تک ہمارے پاس معلوم کرنے کا کم از کم عددی کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ واقعی کتنے لوگ کتنے دل سے 10 بیٹے قربان کرنے کو تیار ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس نقصان پہ افسردہ ہیں، رنجیدہ ہیں. اور میرے تجربے کی روح سے 2 قسم کے لوگ اس قسم کی تباہی کے بعد سب سے اچھے رہ جاتے ہیں. ایک وہ جو فوری مر گئے، وہ اچھے رہ جاتے ہیں چونکہ وہ ماورا ہو گئے اس تکلیف سے، سفرنگ سے جو آ رہی ہے. اور دوسرے وہ لوگ جو کہ ان کی مدد کرنے کے لیے مجھ جیسے پیسے بنانے کے لیے وہاں پہنچ گئے. لیکن جو باقی لوگ ہیں جن کے یہاں کوئی معذور ہے، جو خود معذور ہو گئے ہیں، جن کا لائف سٹائل آسمان پر اگر نہیں تھا تو دوسری منزل پر تھا، رو دھڑام سے زمین پر آ گرا ہے، جو معزز، یہ تو خیر سب کے ساتھ ہوا غزہ میں، تو یہ سب کے ساتھ ہوا. ایکولائزر ہے یہ جنگ. پھر اس میں ایک انیکوالٹی ہے، کسی کا کوئی جاننے والا کویت میں ہے، وہ چوری چھپے پیسے بھیج رہا ہے، ہم بھی بیچتے رہے سیریا سے ہی حوالے کے ذریعے جبکہ یہ سلسلہ تھا. لیکن بنیادی انہیں جو کرنا ہے وہ عزم توڑنا ہے، اور عزم توڑنے کے لیے ہے کہ انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے. ایسی ایک کوشش مجھے یاد پڑتا ہے کہ 89 کی پہلی انتفاضہ کے بعد بھی کی گئی. اگر آپ کو یاد ہو جو پہلی انتفاضہ تھی، آپ نے پڑھا ہوگا، شاہ صاحب کو یاد ہوگا، تو پہلی انتفاضہ کا ہتھیار پتھر تھا اور ایکسٹریم حالات میں خنجر، اور جواب میں ٹینک تھے. لیکن اس میں اسرائیل کو، صہیونیت کو شدید ہزیمت کا سامنا تھا اخلاقی اعتبار سے. وہ تصویریں آتی تھی، میں نے بھی دیکھی ہیں کہ ٹینک کھڑا ہے. اور ابھی وہ پچھلے دنوں نا حامد میر ایک شو میں بتا رہا ہے کہ میں نا 2006 میں غزہ گیا،
اور وہاں جو میں اکیلا ہی گیا، کیمرے مین کی اجازت نہیں تھی، تو وہاں ٹھیک مقامی ایک غزنز جو تھا وہ میرے لیے کیمرے مین کے فرائض سر انجام دے رہا تھا. تو میں کوریج کر رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی ٹینک وہ غزہ میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ اس کیمرہ مین نے مجھے کہا کہ یہ کیمرہ تم پکڑو میرا، ٹھیک تم نے تصویر بنانی ہے. صحیح ہے میں دیکھو ابھی پتھر ماروں گا صحیح اس کے ہے وہ جی جی جو اس کا نالی ہے نالی اس جی کی طرف، ہم، تو یہ جواب میں ٹینک کا گولا فائر کرے گا. جی جب وہ این ٹینک کا گولا فائر کرے نا، تب تم تم نے تصویر تصویر لینا. کھینچنا تو تم مطلب یہ بہت قیمتی جی تصویر جی ہوگی. جی. اچھا میں جو عرض کر رہا تھا ہم، 89 میں جو یہ معاملہ ہوا تو کافی اخلاقی دباؤ میں تھے، اور امریکہ کے اندر بھی سول سوسائٹی جو اس کا بڑا حامی تھا، اور یورپ میں، اور بہت سارے لوگوں سے موٹیویٹ ہوئے. ریچل کوری سب سے مشہور کیس ہے، وہ بچی جو تو اور وہ ماری گئی نا. ماری جو گئی ہاں. جی. تو پھر کیا ہوا کہ ہمارے جذبے سے سرشار مجاہدین نے اس میں پستول اور کلاشنکوف کو داخل داخل کر کر دیا اس میں. جب وہ داخل ہو گیا تو پھر یہ نہتے مقاومت کرنے والے اور ایک کیل کانٹے سے مسلح فوج کے درمیان کا تعلق نہیں رہا. ہاں. پھر یہ دو مسلح گروہوں کی جنگ ہو گئی. جی. ٹھیک ہے نا، جس کو ایک اخلاقی جواز مل جواز گیا کہ میں. جن پہ گولی چلائی جا رہی ہے ہاں. اس لیے ہم گولہ باری کر رہے ہیں. ہاں. تو یہ کوشش کی، لیکن اس سے یہ ہوا کہ پہلی انتفاضہ وہ بیٹھ گئی بہت جلد، ہاں. اور پھر انہیں مجبوراً وہ اوسلو کی طرف. اوسلو اور ڈیٹن یہ ایکارڈز کرنے پڑے. میری رائے میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ اس کا وہ جو عدم تشدد والا یا غیر مسلح جدوجہد والا جو کیریکٹر تھا، جو اس کا کردار تھا، اس کو داغدار کیا گیا. میرے لیے اس کو، حالانکہ چونکہ اس پر بات کی جاتی تھی تب، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بھول پن میں ہو رہا تھا سلسلہ، اور اس پر بڑی شدید اندرونی، میں ایک فلسطینی گروہ کے ساتھ بڑے قریب سے وابستہ تھا اس زمانے میں، تو اس کے اندر بڑی بات ہوتی تھی کہ یہ کون کر رہا ہے، اور جو کر رہا ہے یہ ہمارا دوست نہیں ہے، یہ جواز فراہم کر رہا نہیں، وہ تو اس زمانے میں جو کر رہے تھے، ہے. جی وہ اگر آپ النقبہ ہم، الجزیرہ کی دیکھیں، وہ ایک بڑی تفصیل سے ہم، انہوں نے 3 قسطوں میں بنائی ہے کسی فلسطینی جرنلسٹ نے. تو وہ بتاتے ہیں کہ مڈ 80s میں اسرائیل اس بات سے بہت خوش تھا کہ غزہ میں جو مذہبی بنیادوں پر حریت کی لڑائی ہے جی جی وہ پیدا ہو رہی ہے، اور وہ بالکل کہہ رہے تھے کہ یہ جیسے سوویت یونین کے خلاف جنگ ختم ہوگی تو مذہبی انتہا پسندی کے خلاف جنگ ہوگی. بالکل ایسا تو ہم فلسطینی حریت کی تحریک کو مذہبی رنگ دیں گے. جی مذہبی جی انتہا پسندی کہہ کر بالکل. توڑیں گے. پھر ابھی وہ نیٹ فلکس پر ایک بڑا مشہور ڈرامہ آیا ہے اسرائیلیوں کا، اس کے نام سے فودا تھا ایک. فودا. ہاں فودا. فودا. تو فودا میں بھی وہ کہتا ہے جی کہ یہ جن لوگوں نے حماس کو اس طرح کھڑا کیا ہے یہ سوچ کر، جی تو وہ مطلب بے وقوفی کر رہے ہیں. اب 7 اکتوبر کے حملے کے بعد بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کی جو پالیسی جی تھی جی حماس کو پروٹیکٹ کرنے والی اور کسی طریقے سے پیسے فراہم کرنے والی، اور خود نیتن یاہو کسی ایک تقریر میں اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہم یہ جی پیسے ان کو بھیج رہے ہیں. بھیج رہے تھے، ویزیبل تھا بھائی، ہاں. کہاں سے آ رہا تھا، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اچھا میرے ذاتی تجربات بھی ہیں ایسے، فلسطین میں تو نہیں، کہیں اور. بات تھوڑی سی ڈسٹریکٹ ہو جائے گی، مثال کے کوئکلی. 8 اکتوبر 1983 کو کوئٹہ میں 81 روڈ پر MRD کا جلوس نکلا. صحیح. اس کی قیادت محمود خان اچکزئی کر رہے تھے، تب جوان تھے، ہم. اور جلوس غیر مسلح تھا، ہم. ظاہر ہے چونکہ جلوس تھا، اور آگے نیم فوجی مسلح دستے موجود تھے روکنے کے لیے. اور جو طریقہ کار ہوا کرتا تھا تب سے سویلائز طریقے سے پروٹیسٹ کا، کہ آپ گئے، نعرے لگائے، گرفتاریاں دیں آپ نے، اور بھیج دیا گیا آپ کو جیل. اور میں ایک طرف کھڑا تھا، میں جوان تھا اس وقت، اور میں سڑک کے ایک طرف کھڑا تھا، کاسی روڈ پر باچا خان چوک کی طرف ہی جلوس جا رہا تھا. تو جلوس میں ایک شریک جو بعد میں میرے ہمکار ہو گئے، نعمت صاحب، تب میں انہیں نہیں جانتا تھا، پھر بعد میں جب ڈانڈے میں لائے تو پتہ چلا موجود، ان کے برابر ایک شخص کھڑا تھا، لمبا چوڑا، اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی. جلوس وہاں پہنچا تو اسے پولیس نے روکنے کی کوشش کی. اس شخص نے پسٹل نکالا اور پولیس پر فائرنگ شروع کر دی اسٹریٹ، اور اسے کچھ پولیس والے مرے. جواباً پولیس نے اسٹریٹ فائر کیے، 8 لوگ مر گئے، غالباً 8 یا 7، اور ان سب کی FIR پولیس والوں کو زخمی کرنے کی اور جلوس کے شرکاء کو مارنے کی محمود خان اچکزئی پر کاٹ دی گئی. اور وہ بیچارے جو ہیں روپوش ہو گئے، اور وہ سن 88 تک روپوش رہے، اور تحریک کی قیادت غائب ہو گئی، اور بڑی اس کو زک اٹھانا پڑی. تو نعمت صاحب نے مجھے کہا کہ میں اس کے برابر کھڑا تھا اس وقت، مرحوم نعمت صاحب نے. نہ میں نے اس شخص کو اس دن سے پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ اس دن کے بعد کبھی دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، جلوس میں کیسے شامل ہوا. تو خیر، یہ تو اب 1.5 سال گزرنے کے بعد یہ باتیں کرنے کی میں ہمت اس لیے جٹا پایا ہوں
کہ تب مجھے لگتا تھا کہ یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا کہ کس کا قصور ہے اور کیا ہے، چونکہ اس وقت پہلی جو ہماری ترجیح تھی وہ جنگ کو روکنا اور جانے بچانا. لیکن اس کو دوبارہ اس قسم کی ظلم کا جواز فراہم کرنے کی روک تھام پر بات کرنے کا میرے خیال میں یہ سب سے مناسب وقت وقت ہے، یہی ہے مناسب وقت یہی کیونکہ یہ ہے. جی کہا جا رہا ہے کہ شاید کل یا پرسوں اس جنگ بندی کا آخری روز ہوگا جی اور اس کے بعد وہ آل آؤٹ ہاں وہ اس نے آل کہا ہے آؤٹ. کہ I'll tell Israel جی to open the door of hell. جی کہا اس نے، ہاں بالکل آل آؤٹ اس نے کہا. اچھا اس میں بات یہ ہے کہ فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ. تو یہ مختلف لوگ ہیں، مثال کے طور پر ہوسٹیجز ریلیز میں جو تعطل آ گیا اچانک، ہم، ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو دونوں کے درمیان جو بھی جنگ بندی کا جو ایس او پی قرار پایا ہے ہم، اس میں کیا کیا شرائط ہیں، کیونکہ وہ کھلی نہیں ہے. ہم، ہمیں تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے 2 کے بدلے 200 قیدی چھڑائے جا رہے ہیں ہم۔ اور خدا جانے کیا کیا ہے. اور جنگ بندی ہو رہی ہے اور یہ مرحلہ وار جی فوجوں کی واپسی واپسی ہوگی ہو رہی ہوگی ہے. جی اور پھر کوئی یونٹی حکومت کی جی تشکیل پانے کی جی گفتگو فیز 2 میں ہوگی ہوگی. جی اور پھر اس کے بعد کوئی فیز 3 ہوگا. جی یہ سارے معاملات کے بعد درست. غزہ کا انتظام کون سنبھالے گا؟ یہ تو ساری چیز وہ نیتن یاہو نے کہا نا، جی جب ان سے پوچھا گیا ہم، کہ ابھی آپ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے جی ہیں اور ٹرمپ نے جو بات کر دی ہے جی اسے تو یہ لگتا ہے کہ جو پیس ڈیل ہم، ہے ہم، بٹوین حماس جی اینڈ اسرائیل ہم، اس کا مستقبل غیر یقینیت کا شکار بالکل ہو گیا ہے. بالکل تو فریجائل ہے. ہاں تو اس کے جواب میں نیتن یاہو نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ پیس ڈیل کس رخ اختیار کرے ٹھیک. گی کیونکہ صدر ٹرمپ نے جی جی ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ منصوبہ پیش کر جی دیا جی ہے. جی 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 ریلوکیشن کا. جی ہاں اور اس جی منصوبے کی موجودگی میں اب جی باقی ساری جو اب تک کی جی پیش رفت ہے ہاں وہ نل اینڈ وائڈ ہو وہ گئی ہے. نلن وائٹ ہو جی گئی جی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہوگا اس لیے جی کہ یہ فلسطینی عزم توڑ نہیں پائیں گے. فلسطینی عزم تو یہ غزہ میں توڑ نہیں پائے، جی یعنی ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ نہیں میرا خیال یہ ہاں دیکھیے اب آپ نے موٹی موٹی گنتی کریں نا ہاں تو یہ تقریباً کوئی ملین کے قریب لوگ ہیں 48 ٹیریٹریز کو ہٹا کے بھی. ہاں اگر ان میں سے لاکھ لوگ بھی مقاومت کریں ہاں تو ان 1 لاکھ لوگوں کو ٹینکوں کے نیچے دینا میرے خیال میں آسان نہیں اب آسان نہیں. ہے. جی اب بھی میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ اتنی بمباری ہے اور 22 لاکھ میں سے 50,000 لوگ انہوں نے مار دیے. اس کے باوجود لوگوں کا عزم ہاں اور وہ آپ کم از کم اپنی زمین سے وابستگی برقرار ہے. ہاں اور وہ لوگ واپس آ رہے ہیں اور ٹینٹوں پر جی بنا کر رہ رہے ہیں. جی 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 ٹینٹ نہیں مہیا کیے جا جی رہے، یعنی نہیں جو کیے جا رہے. چیزیں نہیں دی جا رہی ان میں ٹینٹ ہے. ٹینٹ ہے، خوراک تک ہاں پر قطغن ہے اور دواؤں پہ قطغن ہے. اور اور معاہدے کی جو جی شکیں ہیں ان کی خلاف ورزیاں کی جا بالکل رہی. ایسا ہے، بالکل ہے دونوں طرف سے بائی دا وے. ہاں لیکن ظاہر ہے کہ متحارب فریق جو قوی فریق ہے اس پر زیادہ ذمہ ہاں واری عائد ہوتی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ڈیل کے مطابق کل 3 لوگ رہا ہونے ہیں. جی ٹرمپ کو شاید اس بات کا پتہ نہیں پتہ تھا نہ ہو. تو انہوں نے پتہ کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ہفتے کے دن جی جی دوپہر 12 بجے جی تک جتنے بھی مغوی جی جی حماس کے پاس ہیں جی وہ یکمشت سارے کے جی سارے رہا جی کرو. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ 2 2 3 3 کر کے لوگ رہا کر رہے ہیں؟ جی جی اچھا وہ مطلب جیسے کہ بہت ساری چیزوں کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اسی طرح یہ بھی تصور نہیں کیا تھا ہم نے کہ اس قماش کا ایک شخص ہاں اکیلا ہی نہیں، ہاں اس کی اب پوری جتنی بھی کابینہ ہے، ساری اس طرح کے لوگ مثال کے طور پہ کینیڈی صاحب جن کا خیال ہے کہ یہ ایک سازش ہے یہ کووڈ ہاں اور یہ ویکسین کے وہ مخالف ہیں، اور ان کی جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ بھی کانسپیریسی تھیورسٹ ہیں، ہاں ایک وہ خاتون کیا ہیں جو ابھی ہاں تلسی گیبارڈ وغیرہ. تو یہ ہم نے تصور نہیں کیا تھا، اس لیے مزید غیر یقینی آ گئی اس میں صورتحال. نہ یہ پیٹرن پہ چیزیں فٹ نہیں بیٹھ رہی ہیں، یہ ایک ایبریشن ہے. لہٰذا جو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ بھروسہ نہیں کہ وہ اوور رول کر دیں کہ نہیں بھائی مجھے نہیں پتا تمہاری کیا بات ہوئی ہے، 3 مغوی نکلے یا نہیں نکلے مجھے پتا تھا ہی نہیں پتا تھا، بس چھوڑو سب نکال سب نکال دو. ہاں لیکن مطلب یا تو یہ ہے نا کہ وہ اس کے اوپر براہ راست جوہری بم پھینک دیں، ہاں جو کہ نہیں ایسی چیز صورت میں آپ اسرائیل کا کیسے وہی میں عرض تحفظ کر کریں رہا گے؟ ہوں کہ وہ جگہ ہی ممکن بہت نہیں ہے، چھوٹی ہے. جگہ ہی بہت چھوڑی بالکل اسی لیے نہیں تو وہ تو ممکن شاید نہ ہاں ہو. آپ کو ہولوکاسٹ ہی کرنا پڑے جی گا یا جی ان کو پکڑ کے گیس چیمبروں میں ڈالو اور ان جی کی جی لاشیں تک غائب کر دو. جی تو مطلب 8 لاکھ لوگوں کو 1 ملین لوگوں کو غائب کرنا شاید اتنا آسان نہ ہو. کون کون ان کو اپوزیشن کہاں سے؟ ابھی مطلب چین نے کہا ہے کہ جی غزہ فلسطین کا جی جی ٹوٹ حصہ ہے، جی جی روس نے کہا ہے کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا، جی عرب لیگ نے جی 27 فروری کو جی خصوصی اجلاس جی بلا لیا ہے. ابھی بائیڈن کے آخری دنوں میں پھر سے ایک
شروع ہو گئی تھی بات کہ اسی تنازع کے دوران شاید سعودی عرب جی اسرائیل سے جی سفارتی تعلقات قائم کر لے گا، کر لے گا. جی یعنی یہ جی ابھی یاد ہے مجھے، ہاں، اسپیکولیشن چل رہی تھی. اور پھر اچانک سے اب یہ ہوا ہے جی جی کہ اس نے دو ٹوک اسرائیل نے دو جی ٹوک کہا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں کچھ ہوگا، نہیں ہوگا. آپ فلسطین بنانا چاہتے ہیں تو سعودی عرب سے سرودر اندر بنائیں، بنائیں. جی جی اور سعودی عرب نے جواب میں یہ کہا ہے کہ ایسی بات مطلب تصور سوچ میں بھی نہیں کی جا جی. سکتی کہ ہم اچھا میرا یہ خیال ہے کہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ ایک وہ گرینڈ سٹینڈنگ کا ایک پوسچر دیا جاتا تھا. ہمارے یہاں پشتوں میں کہتے ہیں کہ کسی کو موت کے لیے پکڑ لو تو وہ آسانی سے بخار پہ راضی ہو جائے گا. ہاں تو مجھے پہلے ہمیں یہ لگتا تھا کہ گرینڈ سٹینڈنگ ہے کہ سعودی عرب بھیج دو، پھر وہ بیسٹ آلٹرنیٹ ٹو نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ بیٹھنا کریں گے، کچھ نہ کچھ بیچ کا راستہ نکل آئے گا. لیکن اب چیزیں جس قسم کی لیڈرشپ چل رہی ہے نا، بلیک اینڈ وائٹ میں مجھے تو سمجھ مطلب میرے لیے بہت مشکل ہے کسی قسم کی اسپیکولیٹ کرنا بھی کہ ٹرمپ صاحب کس حد تک جا سکتے ہیں. لیکن جو میں نے عرض کیا، جو اس کی عملی کنسیڈریشن ان کو ذہن میں رکھیں کہ نیوکلیئر بم تو پھینک نہیں سکتے، میرا خیال سے جی ممکن نہیں ہے. کنسنٹریشن کیمپ بنانا اور ان کو سب کو لیکویڈیٹ کر دینا، یہ ایک ڈسٹوپین قسم کا وہ تو ہو سکتا ہے تصور، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی بھی امپلیمنٹیشن کی راہ میں گوناگون مسائل آئیں گے. چونکہ بلی کو بھی دیوار سے لگا دیا جائے تو آنکھوں پہ حملہ آور ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں کے نزدیک 7 اکتوبر 2023 بلی کو دیوار سے اس طرح دھکیل دیا گیا تھا کہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ آنکھ پر کیوں؟ پلٹ کر وار کرے، کیونکہ ابراہیم اکارڈ کے جی تحت ستمبر جی 2023 جی نیتن کی تقریر جی جی نیتن کی تقریر میں اس نے ایک نقشہ دکھایا جی ہے یاد اور ہے اس نے مجھے. یہ کہا ہے کہ یہ جی بلیسڈ لینڈ ہے جی جی اور یہ ایول لینڈ ہے. جی درست. تو جو بلیسڈ لینڈ ہے جی اس میں شام ہوں اور لبنان جی کے جی ساتھ صرف اسرائیل تھا، نہ کوئی مغربی کنارہ اور نہ کوئی غزہ. بالکل ایسا. اور یہ سنی تھی کہ جی سعودی عرب ابھی ہوں، شامل ہو جائیں گے جی جی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں، جی اور اس جی کے بعد رائٹ آف کر دیں گے انہیں. جی مزید 7 جی مسلمان ملک ہیں جی اس لائن میں جو جی شامل ہو جائیں گے بشمول پاکستان. بشمول پاکستان. جی جی تو فلسطینیوں کو اپنی اس نسلی شناخت کا عملاً مکمل خاتمہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. میری ملاقات ہوئی ہے خالد قدومی صاحب سے، جی جو حماس جی کے جی جنوبی جی ایشیا کے ترجمان جی ہیں، جی یہ 2-4 دن پہلے یہاں آئے جی ہوئے جی تھے. تو وہ بتا رہے تھے کہ اب وہ ابراہیم اکارڈ تو ختم ہو گیا جی نا، ایسا ہی. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فلسطینی تنازع کئی دہائیوں کے جی بعد عالمی جرائد جی اور عالمی ضمیر کے نشانے پر ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ یہ دونوں باتیں جو ہے نا، ہم، ان میں کوئی جان نہیں میری رائے میں. ہم، ایک تو اچھا ہمارے ہاں خدا جانے کہ یہ جو ایک نان ویج قسم کا جو محاورہ ہے وہ راہ پا گیا، کئی سارے راہ پا گئے، جن میں سے کیا ننگا کرنا. ہم، مقامی سیاست میں بیان جی اسرائیل کو ہم نے ننگا کر دیا، تو پہلے سے کیا ننگا نہیں تھا؟ ہم. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بھی ذرا سا بھی حساس آدمی یا پڑھا لکھا آدمی ایسا تھا جس کو پتہ نہ ہو، پتہ نہ ہو. لیکن دنیا اچھا میں حساس اور پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد نہیں، تو وہی عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کیا وہ تعداد بڑھی ہے؟ یہ اسی قسم کا دعویٰ جیسے اسامہ بن لادن صاحب کہا کرتے تھے کہ جی ٹوین ٹاور کے اوپر حملے کے نتیجے میں لاکھوں امریکیوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ بات بھی سنی ہے بائی دا وے، پتہ نہیں قدومی صاحب نے کی یا ان کے کسی چیلے چانٹے نے، کہ کہ جی جب سے یہ ہوا ہے لوگوں کو اسلام میں دلچسپی پیدا ہوئی ہے اور ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. میں محروم رہا ہوں اس جی چیز سے. اچھا ہاں، نہیں وہ نہ ہو تو ان کے جو دیگر ہم مسلک لوگ ہیں یہاں پر، فرقہ جو ہے ایک مخصوص جو اسلامی جو سیاسی جماعت کہلاتا ہے اپنے آپ کو، تو ان کے ہاں تو زور و شور سے گفتگو چل رہی ہے. اور یہ بھی بات کہ جی وہ جو نقشہ تھا وہ اگر یہ حملہ نہ کرتے 7 اکتوبر کو تو وہ اس پر عمل درآمد کرنے والا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی جان نہیں ہے ان باتوں میں، اس ضرورت کے سے کوئی زیادہ. شواہد ہاں نہیں ہے. اس کے گرینڈ سٹینڈنگ تھی وہ تب تک، ہاں اور یقیناً ان کے دل میں خواہش بھی ہوگی کہ ایسا کرے، ہاں، لیکن انہیں اس کا بہانہ نہیں مل رہا تھا جو اپنے پلیٹ پہ رکھ کے انہیں پیش کر دیا. پیش کر دیا. آپ کو یاد ہے کہ سن 96 میں جب افغانستان کے اوپر طالبان نے پہلا قبضہ کیا، ہم، تو اگر آپ کو یاد ہو تو اس کا بہانہ ایک تجارتی قافلہ بنا تھا جو ازبکستان جا رہا تھا، ہم، جو بغیر کسی اسکارٹ کے یہاں سے بھیجا گیا، ہم، اور اس نے قندھار کو کراس کیا اور ہلمند، اور اس نے جا کر اس کو لوٹ لیا گیا غالباً میدان شہر میں. ہم. تو پھر تو طالبان اٹھے اور اس کے بعد اٹھے اور وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد پھر اور کہانیاں گھڑی گئیں کہ جی وہاں لڑکے کی شادی ہو رہی تھی لڑکے سے، اور فلاں تھا اور فلاں استغفر تھا اللہ. وغیرہ ہاں وغیرہ. لیکن دیکھیے مطلب کوئی ہم مغفور ہمارے وزیر جو تھے جو اس سارے منصوبے میں کی پشت پر تھے مرحوم، وہ بھی ایک اپنی طرز کے ویسے عظیم سپاہی تھے. تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ جو قافلہ جائے گا وہ لٹ جائے گا. ظاہر ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ لٹ جائے گا.
اور یہ بھی ظاہر تھا کہ گیم تھی نا، ایک بہانہ بن گیا، ایک وہ ہو گیا. آپ کو یاد ہے کہ کویت کے اوپر جب قبضہ کیا صدام حسین نے تو لوگ اشتعال میں نہیں آ رہے تھے کہ عربوں کا آپس کا معاملہ ہے وغیرہ. تو اچانک ایک بچی نے کہا کہ انہوں نے عراقی فوجیوں نے انکیوبیٹر سے بچوں کو نکال کے باہر پھینکا میرے سامنے 2022 کو، اور جس کی وجہ سے اشتعال پھیل گیا کہ یہ تو ڈی ہیومنائزڈ فوجی ہیں وغیرہ وغیرہ. جی جی. اور وہ ثابت ہوا بعد میں کہ بالکل جھوٹ تھا، اسٹیج مینیج تھا، وہ جھوٹ بول رہی تھی خاتون. وہ بشار الاسد کے کیمیائی حملے بھی وہ بھی اسی طرح. خیر میں وہاں موجود تھا ذاتی طور پہ کیمیائی حملوں کے، غوطہ کے حملوں کے موقع پہ. تو خیر، اور دیکھیں مجھے کچھ نہیں ہوا، کھانسی تک نہیں آئی خلاف معمول. رابرٹ فسک نے اس پر بڑی جی جی، فسک صاحب سے میں ملا اس کے بعد اور بڑا ہم ہنسے. یہ ایک بلس اسٹریٹ ہے، وہاں بیٹھا کرتے تھے ایک چائے خانے قہوہ خانے پہ. خیر پھر میں بوڑھوں کی طرح ماضی کو یاد کرنے لگ جاؤں گا. جو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اب بعد از جنگ تراشی جانے والی توجیہات ہیں کہ جی تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خالی از حکمت عمل کو کوئی جواز فراہم کیا ایک جائے. عظیم منصوبہ جی کہا جی جائے وغیرہ وغیرہ. جی تو دیکھیں مطلب دو ہی اس کیس سے ہیں نا. ایک تو یہ کہ جی وہ اس نقشے کو عملی جامہ پہنا رہا تھا. اچھا اب بتائیے اب نہیں پہنائے گا وہ؟ اب اس کو کیا چیز روکے گی؟ بلکہ اب تو ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں اور ٹرمپ صاحب نے اپنا پورا وزن ان کے پلڑے میں ڈال دیا ہے. جیسا سلوک انہوں نے شاہ عبداللہ کے ساتھ کیا، آپ کے خیال میں ویسا سلوک کسی بھی اور ایسے آدمی سے جو ان سے سالانہ 1.4 ارب ڈالر کی امداد لیتا ہو یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. یا جو امداد لیتا ہو یا نہ لیتا ہو، جس سے اس نے ابھی 6 بلین انویسٹ کروائے اپنے ملک میں بازو مروڑ کے، جبکہ اس کی اپنی اکانومی مسائل کا شکار ہے، اس کا نیوم کا منصوبہ تعطل کا شکار ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ وہ اسے آنکھیں دکھائے گا؟ وہ ان سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ملک پہلا دورہ کروں گا اگر تم 500 ارب ڈالر کا سامان خریدنے کا فیصلہ کرو. بالکل ایسے. اور مودی صاحب آج ٹرمپ سے ملنے گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے پاس گیس اور تیل بہت ہے جی اور ہمیں وہ خریدنا ہے، اور ہم انڈیا سے یہ توقع کرتے ہیں جی کہ ہماری گیس اور تیل ہندوستان خریدے گا. بالکل ایسا ہی ہے جی. کیونکہ وہ آئی پی آئی پائپ لائن وغیرہ جو ہیں وہ تو کھٹکتے ہیں نا ان کے دل میں، ابھی بھی کھٹکتے ہیں، اور وہ ایک امکان ہے اور اس پر تو کافی کام. خیر اس سے ہم ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے، نہیں، اپنے ریجن پہ آ جائیں گے. ہمارے ناظرین شاید نا ایک طرح کی خبر دیکھتے ہیں اور پھر ایک جیسا واضح نتیجہ نکال لیتے ہیں. عالمی تعلقات بھی ایسے نہیں ہوتے اور سیاست کے موضوعات بھی اس طرح نہیں ہوتے. ملٹیپل ڈفرینٹ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ تمام تناظر آپ کے سامنے رکھوں جس کے نتیجے میں اگر کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ ڈھیر سارے پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہو. اب تک میں یہ سمجھاؤں غزنس کو وہاں سے نکالنا قریب ناممکن ہے. ایک ایسا غالباً سوری ایک اس میں ایک اضافہ کروں گا، شاید غزنز کے معاملے میں فزیکلی سپیکنگ یہ زیادہ فیزیبل ہو بنسبت مغربی کنارے کے، کیونکہ غزہ کو تو برباد کر چکے ہیں نا. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس لیے نہیں نکال رہے کہ بری بات ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رہنے کے قابل نہیں لیویبل رہا. جگہ ہی نہیں ہے یہاں، ہزاروں ٹن بم جو پھٹے نہیں ہیں جی اکسو پڑا ہے یہاں وہ بہت اس سارا. لیے پڑے ہیں، اور یہ غزنس یہاں اس لیے رہ رہے ہیں کہ کوئی اور ان کو آپشن رہنے نہیں، کی جگہ نہیں دے رہا. ہم ان کو جگہ لے کر دیں گے، ایسے ہی اپنے بچوں کو پڑھائیں، زندگی امن سے گزاریں. تو یہ سب جو ہے نا وہ بعد از وقوع والے میرے خیال میں جوازات ہیں جو تراشے ہیں. تو غزہ کو شاید نسبتاً خالی کرنا کسی نہ کسی بہانے آسان ہو، اور مجھے یقین ہے کہ ان کو اس صنم خانے سے ہی پاسبان مل جائیں گے اپنے کام کے لیے. کیونکہ اگر اکسو نہیں ہے وہاں پہ، ان ایکسپلوڈیڈ آرڈیننس وہاں نہیں ہے، تو وہ پلانٹ کر کے پھاڑا بھی جا سکتا ہے، اس میں 20-25 لوگ مارے بھی جا سکتے ہیں اس میں، اور یہ اس طرح کے متواتر واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو البتہ مغربی کنارے پر شاید یہ مشکل ہوگا، کیونکہ اس کی جغرافیائی حیثیت اس طرح سے ہے اور وہاں پر ملی جلی آبادیاں ہیں، اور وہاں مشکل ہوگا. اس لیے پورے پیکج کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوگا ان کے لیے. اگر 20 لاکھ فلسطینی مغربی کنارے میں رہتے ہیں یا 25 لاکھ رہتے ہیں تو 6 لاکھ اسرائیلی شہری وہاں 102 بستیوں میں رہتے ہیں، جہاں 40 مزید بستیاں بنانے کا فیصلہ کیا جا. بستیاں بھی ہیں، اس کے علاوہ سڑکیں ہیں، نہیں آپس میں ہمسائے گیری بھی ہے. یعنی جو غیر متحرک غیر یورپی یہودی ہیں یا کچھ ایسے جو بہت عرصے سے رہ رہے ہیں، وہ فلسطینیوں کے محلے میں رہتے ہیں. یعنی فلسطینیوں پر اب پابندی لگی انتفاضہ، سیکنڈ انتفاضہ کے بعد، کہ وہ وہاں پر مینیل جابز کرنے نہیں جا سکتے ان بستیوں میں، ورنہ پہلے تو ایک قسم کا وہ اکٹھا سماج تھا. جی تھا، ایسے ہی تھا جیسے کہ ہمارے ملک میں
مذہبی مائنورٹیز ہیں وہ گھیٹوز میں رہتے ہیں لیکن وہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں آتے کام ہر کرتے ہر ہیں. ہر روز جی آتے ہیں. جی ہاں. جی جی تو ایسا ہی تھا سلسلہ. تو اسی کے لیے پھر دلچسپ بات ہے, وہ ایک موضوع سے ریلیٹڈ ایک طرح سے لیکن ہے دلچسپ. جو ڈیموگرافک چینجز کی ہم نے بات کی کہ لوگوں کو ایک علاقے سے کھدیڑ کے نکال دیا جائے, کہیں اور بسا دیا جائے, ان کی جگہ اور لوگ آ جائیں وغیرہ. اچھا, اس بڑے پیمانے پر میرے خیال میں اس کے عملی اطلاق میں مشکلات درپیش ہوں گی انہیں. لیکن ایک جو واردات یہ کرتے رہے پہلے کہ جب یہ فلسطینی انتفاضہ سے پہلے ان کے ہاں جا کے یہ چھوٹے موٹے مینیل جابز کیا کرتے تھے تو پھر وہ ایک سیکیورٹی رسک ہو گیا ان کا آنا, چونکہ خنجر گھونپنے کی وارداتیں ہو گئیں اور آتش زنی وغیرہ. تو پھر انہیں مڈل کلاس تو یہ کام نہیں کر سکتی تھی, چنانچہ انہیں سیاہ فام فلاشہ لوگوں کو ایتھوپیا سے اٹھا کے لانا پڑا. وہ یہاں پر آئے, ان میں سے بہت سارے دوربین سے میں نے دیکھا تو وہ گولان کی پہاڑیوں میں انہی کو رکھا گیا تھا فرنٹ پہ کہ اگر ہو تو پہلا نشانہ جی. یہ ہو. اب کا ہوا یہ کہ وہ 10 سال کے عرصے میں 12 سال میں وہ بھی چونکہ ہے تو ویلفیئر اسٹیٹ, وہ بھی پڑھ لکھ کے ترقی کر کے مڈل کلاس ہو گئے. اب پھر انہیں مینیل لیبر چاہیے, فلسطینی بدستور سیکیورٹی رسک ہیں. چنانچہ انڈو یورپین نقوش کے حامل میزورام کے لوگوں کا ایک گروہ ہے, اس کو بھی اچانک ان کو خیال آیا کہ ان کا یہودیت کا جو دعویٰ ہے 13ویں قبیلے کا وہ درست ہے, تو اب انہیں لایا گیا ہے وہاں پر یہ مینیل کام کرنے کے لیے. جی جی جی, میزورام انڈو برمیز شکلوں کے بالکل. تو 300 گھرانے ایک دفعہ لے جائے گئے تھے, ان کا بھی ایک دعویٰ ہے. اچھا, اور اکیڈمک پیپر پچھلی بار بھی بات ہوئی تھی کہ اس میں جو فراڈ ہوتا ہے, ایک انہوں نے آفریدی قبیلے پر ریسرچ کی ہے اور اس کا جینو ٹائپ میپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کہیں یہ تو 13واں قبیلہ نہیں, کبھی مستقبل میں ضرورت پڑ سکتی ہے نا مینیل لیبر کی. تو لیکن اس سے اس لیول کا ڈیموگرافک چینج نہیں ہوگا, یہ تو افادیت کی بات ہے. ڈیموگرافک چینج کے لیے ان سب لوگوں کو یہاں سے تطہیر کر کے نکالنا پڑے گا, ان ملین کے قریب لوگوں کو بشمول جو اسرائیلی عرب شہری ہیں. تو وہ میرے خیال میں اس کے عملی اطلاق میں بہت سارے مسائل ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ شارٹ ٹرم میں کوئی اس کا آسان طریقہ ہو. اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ نیتن یاہو کو بدستور اس تمام جنگ کے باوجود اندرونی طور پہ شدید سیاسی چیلنج کا سامنا ہے, اور وہ دن کاٹ کے اس کو وہ ایک دن کے طور پر ان کی حکومت چل رہی ہے اسی طرح. ان کے سموٹرچ اور وہ جو دوسرا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کی کابینہ سے علیحدہ ہو رہے ہیں, ہم آپ کی حکومت نہیں گرا رہے فی الحال. تو یہ واحد وہ ہیں, دو چیزیں, ایک تو وہ دیگر قوتیں جن کا آپ نے اجمالی طور پر تذکرہ کیا کہ چین, روس, چونکہ یہ بھی اس انرجی گیم میں بہت بڑے پارٹنرز ہیں. عرب لیگ تو خیر, لیکن ان بقول شخص ان کی ٹوکری میں بہت انڈے نہ ڈالوں, لیکن یہ دو جو ہیں یہ بڑے پلیئرز ہیں جن کا اور جن کی روک تھام بھی امریکی فورن پالیسی کا, خارجہ پالیسی کا ایک اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے, خصوصاً چائنا کے اقتصادی پھیلاؤ کو روکنے کا. ان کا کچھ عمل دخل. مزید یہ کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ان کی رائٹ ونگ ایک فار رائٹ کی حکومت ہے, یہ تھوڑی سی متزلزل ہوتی ہے تو پھر انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بہت مہنگا سودا ہے. اگر نیتن یاہو کی حکومت ختم ہوتی ہے اور انتخابات ہوتے ہیں تو بہت حد تک ممکن ہے کہ ٹرمپ جو چاہ رہے ہیں اسرائیل میں آنے والی حکومت اس منصوبے سے پیچھے ہٹ جائے. مطلب ایک ایگزسٹینشل قسم کی تھریٹ آپ کریٹ کریں گے. مطلب یہ وہ تنکے ہیں جن پر اس وقت ہم ہاتھ مار رہے ہیں ڈوبتے ہوئے, جو امکانات کچھ مثبت تو خیر کیا نسبتاً کم منفی ہمیں نظر آئے. ابھی اردگان پاکستان آئے ہوئے ہیں جی, اور اردگان کو پاکستان سے کچھ سبق سیکھنے ہیں. اچھا, میری سمجھ کے مطابق وہ یہ کہ کیسے کابل میں حکومت دوست رہے, کابل میں جو حکومت ہے وہ دوست رہے, اس حکومت کے ذریعے ہم ایسے لوگوں کا کلا کما کریں جو اسلام آباد کے مخالف ہیں. تو دمشق میں نئی حکومت آئی ہے, انقرہ کی خواہش ہے کہ وہ ہماری دوست رہے اور وہ ہمارے بیہاف پر ان لوگوں کا صفایا کرے جو لوگ انقرہ کے لیے خطرہ ہے. اور یہ کہ جیسے کابل میں حکومت کو یہ بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ ہماری حمایت نہیں کریں گے تو آپ کے لیے ایگزسٹینشل خطرات رہیں گے. اسی طرح انقرہ والے دمشق میں موجود حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ہماری حمایت نہیں کریں گے یا تو پھر ہم خود آئیں گے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے, یا یہ کہ آپ کے لیے ایگزسٹینشل کرائسس پیدا ہو جائے. آپ کے آلٹرنیٹ موجود ہیں ہمارے پاس. تو جب یہ ہوا تھا نا, مجھے اس وقت یقین تھا کہ بہت جلدی
اچھا ترکیہ جو ہے وہ پاکستان آئے تشریف گا اور لائیں گے جی پاکستان سے آ کے سیکھیں گے، کیونکہ ہوں بالکل سغرے کبرے اگر آپ جی ملائیں تو یہ تنازع بہت حد تک ایک جیسا ہے۔ میرے گمان میں ویسے ہم، میرے گمان میں ترکی والے اس کھیل میں پاکستان سے زیادہ مشاق کھلاڑی ہیں ہوں گے کیونکہ اور اگر وسائل بھی ان کے پاس ہاں ہیں اور پاکستان کی نسبت وہ امریکہ کے زیادہ قابل اعتبار ساتھی بھی حلیف بھی گزرے ہیں ہاں، لیکن پھر ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. نہیں ہم نے نہیں کچھ بات اس پر کی سیریا کے تناظر میں. یہ جو دو مسائل میں نے عرض کیا تھا ابھی تک حل طلب ہے. ایک ایک کردوں کا مسئلہ ہم، اور ان کا ترکی اور عراق اور سیریا کے بیچ میں مقام، اور دوسرا جو ایک ہوائی اور ایک بحری اڈا جو روس کے پاس ہے بحر احمر پر، ہم، میڈیٹرینین پر. ان دو کے یہ دو تھورنی ایشوز ہیں جو ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے. کل پوٹن صاحب نے ایک پیغام بھیجا، ایلچی بھیجا ہے جولانی صاحب کے پاس، ہم، احمد شرح کے پاس. تو شرح صاحب نے بڑی ڈپلومیٹک انداز میں ایک لچک دکھائی ہے کہ جی وہ ان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور یہ دونوں جو ہیں یہ ہمارے ایسٹس ہیں. اور البتہ جو کردوں والا مسئلہ ہے، اسرائیل میں یہ ہم، موقف پایا جاتا ہے جی کہ ہمیں کردوں کی مکمل حمایت کرنی چاہیے اور جی کردوں کی کی بھی حمایت ہے، سے ہم بہت سارے مسائل جی جو ہیں ان پر قابو پا کی بھی ہے سکیں. ہاں، فزیکلی. اور دروز وہاں مقامی دروز جو شام میں ہیں جی ان کی طرف سے پتہ نہیں 50 لوگ ہیں کہ 100 ہم، لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل آئے اور آ کر ہم، ہمارے دیہاتوں کو اپنے پاس لے لے. ہم، تو اس طرح اس چیز کو بہانہ بنا کے وہ جی ماؤنٹ ہرمن تک چلے گئے ہیں اور جی وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو شام میں جو ہو رہا ہے اور لبنان میں ابھی جی ایسی حکومت آ ہم، گئی ہے جو حزب اللہ کو پسند نہیں نہیں کرتی اور جی جس سے ان کے اختلافات جی ہیں. تو گراؤنڈ پر ایسی بہت ساری چیزیں ہم، ہو رہی ہیں جو ان دا لانگر رن اسرائیل کے لیے جو مسلح مزاحمت ہے جی اس کے امکانات کو مزید کم کرتی چلی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ایک الگ فرنٹ ہے ہاں، جو سیریا والا ہے، جس کی اپنی کچھ پیچیدگیاں کچھ کمپلیکسٹیز ہیں. ہم، اس کا ایک تعلق تو یقیناً ہے جو فلسطینیوں کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی بہت ساری جہات ایسی ہیں جو کہ اس سے الگ ہیں. جولان والا جیسے آپ نے فرمایا، دروز میں اچھا یہ پہلی بار نہیں ہے. وہ ہم، بار بار دروز کارڈ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب انہوں نے لیبنان کو آکیوپائی کیا تھا تب بھی انہوں نے آگے آگے دروز کو رکھا تھا، لیکن جنبلات صاحب نے انہیں بالکل شن کیا تب بھی. ابھی جب اسرائیل نے جی لبنان پر جنگ جی برپا کی ہے تو جی وہ راکٹ جو جی دروز کمیونٹی پر جا کر جی گرا ہے جس سے ہم، وہ فٹ بال کھیلنے جی والے جی لڑکے جو مارے گئے ہیں. جی تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ڈیسپریٹ قسم کے ایفرٹس ہیں بتانے کے لیے کہ یہ دروز 20 لوگ ہمارے ساتھ ہیں. میرا خیال 20 ہی ہیں ہاں میری رائے میں. ٹھیک. اور ابھی چین کی مصالحت میں الفتح اور پی ایل او اور حماس کے درمیان مذاکرات کے جی 2-3 سے ادوار ہو زیادہ چکے ادوار ہیں. ہو جی چکے ہیں اور قریب ہے کہ وہ کوئی غزہ کے ہی جی معاملے پر کوئی پیش رفت ہو جائے، جی کیونکہ حماس نے یہ کہا ہے جی کہ وہ عملاً تیار ہیں ہم، کہ اس جنگ جی بندی کے بعد وہ غزہ سے سٹیپ ڈاؤن کر جی جائے. جی تو انہیں بھڑکانے والے اصل میں پیچھے ہٹ گئے. جو حماس کو بھڑکانے والے یا انہیں فنڈ کرنے والے ہم، وہ سب پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور وہ صرف ایران ہی نہیں ہاں وہ تو ظاہر ہے. ہے. جی ہاں قطر بھی ہے اس میں ہاں اور لوگ بھی ہیں، ہاں تو وہ سعودیہ بھی ہے. ہم. تو یہ سب پیچھے ہٹ گئے. ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اب. وہ مطلب اسے مزید پنجاب یونیورسٹی بنانے کے قابل نہیں ہے میرے خیال سے. تو عالمی تعلقات کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے جس کو قضیہ فلسطین سے جی دلچسپی ہے، آپ اگلے 4 سے 5 سالوں ہاں میں اس تنازع کو کوئی ایسا رخ لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جہاں فلسطینیوں کا حق خود ارادیت پورا ہو سکے؟ میں نے عرض کیا کہ اب وہ پرانے پیٹرنز کی بنیاد پر اندازہ لگانا ناممکن ہو چکا ہے، کم سے کم نہیں میرے لیے. وہ کیا کم کہتے ہیں میرے اسے، لیے وہ ایک جوتشی یا ایک وہ ستارہ شناس کی حیثیت اچھا سے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی بہت مثبت بڑی پیش رفت ہونے کا کوئی امکان ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات 2 اسٹیٹ سولوشن پر ہی آئے گی، جو میرے خیال میں سب سے وائبل ہم، حل ہے، جس پر فی الحال دونوں جانب خصوصاً اسرائیل میں ہم، کو خاص پذیرائی نہیں پائی جاتی 2 اسٹیٹ سولوشن کی. کیونکہ ابھی تک اس کے جو منفی اثرات ہیں جنگ کے وہ اسرائیل کے عام شہری پر مرتب نہیں ہوئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جب وہ مرتب ہونا شروع ہوں گے، جیسا کہ انتفاضہ کے ٹائم میں ہوا تو ان سے اوسلو کروایا، ہاں، سیلف گورنمنٹ دی گئی. ہاں، تو اگر ایسے کچھ عوامل بروئے کار لائے جائیں یا آئیں ہم. جس سے عام اسرائیلی کو اندازہ ہو کہ وہ بیزار ہو جائے اس جنگ سے. اس وقت وہ سب ایڈرینالین کے نشے میں نشے میں ہے. جی جی
تو پھر کچھ برف پگھلنے کا امکان ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ فلسطینی حق خود ارادیت اگلے 5 یا ایون 10 سال میں کوئی ویسا متشکل ہو سکے گا جیسا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں قرار دیا گیا۔ یہ جنگ بندی جو اب تک چل رہی ہے پچھلے چند ہفتوں سے، دوسری طرف وہ لبنان والی جنگ بندی، وہ دونوں ایک ایک جملہ ان دونوں کے مستقبل پہ۔ اچھا، لبنان میں غالباً جنگ بندی کے برقرار رہنے کا امکان زیادہ ہے میرے خیال سے بنسبت حماس والی کے، چونکہ حماس کی جو جنگ بندی ہے اس کی شرائط ہمیں معلوم ہے۔ یہ ایک حزب اللہ کے ساتھ جو جنگ بندی ہے اس کی شرائط ہمیں معلوم ہے، اور لبنانی حکومت کے ساتھ جو ان کی بات ہوئی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ یہ جو ٹوٹی پھوٹی صحیح فریکچر صحیح جمہوریت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انہیں ٹرانسپیرنسی رکھنی پڑتی ہے۔ حماس کے ساتھ جو ان کا سلسلہ چل رہا ہے اس کی بہت ساری شقوں کے بارے میں ابہام پایا جاتا ہے، کم سے کم مجھے معلوم نہیں ہے، کوشش کے باوجود معلوم نہیں ہو سکا۔ تو میرے خیال میں کہ لبنان کی جو جنگ بندی ہے، کیونکہ وہاں سے پرووکیشن کا جو امکان ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے فی الحال، رقم چاٹ رہے ہیں وہ۔ نہیں، 2-4 حملے انہوں نے اسرائیل نے 2-4 دن پہلے بھی کیے ہیں، اسرائیل نے تو کیے ہیں، جس میں کچھ مارے گئے ہیں لوگ، مارے بھی گئے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ جواب میں جواب نہیں آیا، وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں ووٹرز کو۔ وہاں سے کوئی پرووکیشن یا پرووکیشن کا جواب آنے کا امکان مستقبل قریب میں میرے خیال میں بہت کم ہے۔ البتہ جو حماس والی صورتحال ہے، چونکہ جو تینوں بڑے فریق ہیں امیجیٹلی، یعنی حماس، ٹرمپ صاحب اور نیتنیاہو صاحب، ان کے مستقبل کے ارادوں اور اقدامات کا اندازہ لگانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو یہ فریجائل رہے گا۔ ممکن ہے کہ اگلے 2 ہفتوں کے دوران ہمیں مزید اندازہ ہو کہ کس کروٹ بیٹھنے لگا ہے، یا ہو سکتا ہے 2 ہفتوں میں جنگ شروع ہو جائے، یا کوئی مستقل تو نہیں لیکن نسبتاً پائیدار قسم کا کوئی معاہدہ طے ہو جائے۔ مجھے اپنے ناظرین کو کچھ بتانا ہے، وہ یہ کہ ظاہر ہے عثمان بھائی نے جیسے کہا ہے کہ وہ کوئی نجومی نہیں ہے، اور میں تو آپ کے سامنے ایک طالب علم ہوں، تو میرے بھی سوالات تھے جو میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیے، اور انہوں نے بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا، کیونکہ ان سوالوں کے واضح جوابات ہیں نہیں۔ تو اگر آپ فلسطینی تنازع پر کچھ واضح جواب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ 2 سے 2 اور 4 ہو جائے گا اور یہ اب ایسے ہو جائے گا، تو یہ اتنا آسان کھیل نہیں ہے۔ آپ ہماری گفتگو سن لیں، یا جان جے میر شیمر کی باتیں سن لیں، یا جیفری سچ کی باتیں سن لیں، یا اور بڑے اسکالرز کی باتیں سن لیں، وہ بھی مفروضوں پر ہی بات کر رہے ہیں۔ یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ آپ پاکستانی اردو سمجھنے والے لوگوں کی دلچسپی ہے اس تنازع سے، تو ہم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھیں اور آپ لوگوں کو جن کو اس تنازع سے دلچسپی ہے انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں کہ جی یہ ہو رہا ہے اور ممکنہ طور پر ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوشش تھی، ہمارے پاس کسی ایسے سوال کا کوئی ایک حتمی جواب نہیں۔ بہت شکریہ عثمان بھائی، بہت شکریہ، نوازش، جیتے رہیے۔